جماعت دہم مضمون اردو کی کتاب حصہ نظم معلم ضیاء الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کی اردو کی کتاب میں حصہ نظم سے آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نعت۔ نعت کو پڑھنے سے پہلے ہمیں جو نعت کے جو شاعر ہیں احسان دانش، ان کا تعارف ہمیں پڑھنا ہوگا جیسا کہ آپ کے پیج پر واضح ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کی تاریخ پیدائش، ان کی تاریخ وفات، ان کا اصل نام اور ان کا قلمی نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، کس کس سے انہوں نے اکتساب علم کیا اور آپ کو کس نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ کی تصانیف کے حوالے سے چند ایک معلومات ہیں وہ آپ کو میں بتاتا چلوں۔ تو سب سے پہلے تاریخ پیدائش ہے 1914، تاریخ وفات 1982، جبکہ ان کا اصل نام تھا احسان الحق، اور ان کا جو قلمی نام تھا جس نام سے یہ لکھا کرتے تھے احسان دانش ان کا نام تھا۔ یہ کاندلہ ضلع مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے، جبکہ انہوں نے عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی۔ آپ کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ آپ کے والدین کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، جس کے باعث آپ کی جو مالی حالت تھی وہ کافی دیگرگو تھی، جس کی بنیاد پر آپ کو بہت سی جگہوں پر مزدوری کرنا پڑی۔ اس لیے آپ کے کلام میں بھی مزدوروں کے حوالے سے ان کی جو ہے رہنمائی ملتی ہے۔ اور آخر میں ان کی تصانیف کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو انہوں نے اپنی تصانیف لکھی ہیں ان میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شہرازہ، جبکہ آپ کی اپنی ایک آپ بیتی بھی لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے جہان دانش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم نظم کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، چونکہ ہم نے شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے آج ہم شعر نمبر 3 سے نظم نعت کا آغاز کریں گے۔ تو شعر نمبر 3 ہے: اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، پچھلے 2 اشعار کی طرح اس میں بھی ہم وہی طریقہ کار اپنائیں گے، حوالہ شعر لکھیں گے، حوالہ شعر میں نظم کا نام، شاعر کا نام، اور اسی طرح مفہوم لکھیں گے، جیسا کہ اس کا مفہوم ہے: اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اصول اور پیغام محبت ہے تشریف لا چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ مفہوم ہم نے سمجھ لیا، تو اب ہم اپنی تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ تو تشریح جس طرح ہم نے پچھلے اشعار کی تشریح کی تھی، اس میں بھی ہم وہی طریقہ کار اپنائیں گے۔ مثال کے طور پر احسان دانش ایک مزدور شاعر تھے، ان کا نعتیہ کلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے۔ تشریح طلب شعر میں احسان دانش بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بنیادی روح بھی محبت ہی ہے اس شعر کے تناظر میں۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں محبت کا، امن کا پیغام لے کر آئے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب قبائل جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں تک آپس میں جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لوگ یتیموں کا حق مار لیا کرتے تھے، ہر چیز میں ظلم و ستم عام تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ عرب معاشرہ جو کہ ظلم و ستم کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں محبت کا، امن کا، اخوت کا، بھائی چارے کا پیغام ان کو پڑھ کر سنایا۔ تو وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا کہ لوگ، تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی کا حق نہ مارے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ ٹھیک ہے، انہی تعلیمات کی مرہون منت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے کی تشکیل فرمائی۔ تو اس شعر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت کے پیغام کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی
نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی محبت ہی تھا. تو اس طریقے سے ہم اس شعر کی تشریح کریں گے اور آخر میں ہم اپنی طرف سے ایک شعر کا اضافہ کریں گے. مثال کے طور پہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. شعر نمبر 4. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے. حوالہ شعر، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام احسان دانش. مفہوم: ہمیں اس بات کے یقین اور اعتبار آ گیا ہے کہ اب انسان انسان کو پہچانتا ہے. تو پیارے بچوں، اس کی ہم تشریح کا آغاز کرتے ہیں. تو احسان دانش ایک نظم گو شاعر تھے. آپ کو ایک مزدور شاعر کی لقب سے جانا جاتا ہے. تشریح طلب شعر میں شاعر بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ انسانیت جو ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی، وہ انسان جو انسان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسان کے حقوق کو جاننا شروع ہو گیا، انسان انسانیت کو پہچاننا شروع ہو گیا، انسان کو پتہ چل گیا کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسان انسانیت سے ناآشنا تھا. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، لوگ یتیموں کے حقوق کو غصب کیا کرتے تھے، لوگ بیواؤں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیواؤں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملا کرتا تھا، یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا تھا. ہر طرف جہاں بھی ہم دیکھیں انسانیت جو تھی وہ انسانیت سے شرما رہی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کا علم بلند کیا، آپ نے ہر جگہ انسانیت کا پرچار کیا، آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی کہ انسان کو انسان بن کے رہنا چاہیے. انسان تبھی انسان ہے جب وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، انسان تبھی انسان کہلایا جا سکتا ہے جب دوسرے انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام، جو محبت کا پیغام تھا، انسانیت کا پیغام تھا، اس کی بنیاد پر انسانیت سے آشنا ہوا اور لوگوں میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ لوگ انسان کو جو ہے انسانیت کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو جو انسانیت سے ناآشنا تھا، اب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب جو ہے ہم جو ہے ایک دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آپس کے بھائی کے رشتے میں باندھ دیا. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انسانیت سے آشنا ہوا. اب ہم شعر کا اس تشریح کا اختتام ایک شعر پر کریں گے پیارے بچوں، وہ شعر آپ نوٹ کر لیں. انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان. شعر نمبر 5. بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. حوالہ شعر، نظم کا نام شاعر کا نام، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام احسان دانش. مفہوم: وہ عزت و آبرو والے اور باپ وقار پیغمبر آ چکے ہیں جن کا محبت کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا. تو تشریح کا آغاز ہم کرتے ہیں. احسان دانش ایک معروف شاعر ہیں جنہیں مزدور شاعر کے لقب سے جانا جاتا ہے. تشریح طلب شعر میں شاعر بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تا قیامت تک کے لیے ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا پیغام ہے وہ تا قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک لوگ اسی پیغام سے استفادہ کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مکمل ہدایت ہے جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. لہٰذا
قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو جن کو جس بھی مرحلے میں رہنمائی حاصل کرنی ہوگی وہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشن چراغ ہیں جنہوں نے انسانیت کو تاریکی سے اندھیروں سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے تمام انسانیت کی بھلائی کا بیڑا اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ تا قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا جو فیضان ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور اس میں کسی کو کوئی شریک حاصل نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ کبھی ایسا پیغام نہیں ہے، وہ ایسا چراغ نہیں ہے جو کبھی بجھے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ وقار والے پیغمبر ہیں، سب سے بڑی شان والے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت کے دن تمام انسانیت کی شفاعت فرمائیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لہذا ان کا پیغام بھی مکمل پیغام ہے، اور اس پیغام میں کسی قسم کی کوئی کمی یا گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں ہم شعر ایڈ کریں گے: اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ ماہ و مہر کو تابندگی بخشی۔ شعر نمبر 6: زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حوالہ شعر لکھیں گے، حوالہ شعر کے بعد نظم کا نام، شاعر کا نام، اس کے بعد ہم مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ اب نوع انسانی اپنی منزل حاصل کر لے گا، کیونکہ لوگوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر شاعر نے خضر کے نام سے پکارا ہے۔ خضر وہ نبی تھے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچایا کرتے تھے، لہذا شاعر نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کاملہ میں سے جس صفت کا اظہار کیا ہے وہ صفت ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی انسان نہ تھا جو ان کی صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکے، یعنی کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ باپ بیٹی کا کیا رشتہ ہے، لوگ نہیں جانتے تھے کہ ایک سپہ سالار کو کیسا ہونا چاہیے، ایک منصف کو کیسا ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر معاملے میں جس کسی کو بھی رہنمائی چاہیے تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں موجود تھی۔ لہذا اب دنیا میں تمام بنی نوع انسان جو مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں، اب ان کو کسی بھی قسم کی رہنمائی اگر چاہیے تو اب وہ رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مکمل رہنمائی ہے، یعنی کہ اب انسان کو اگر کسی بھی قسم کی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں وہ رہنمائی موجود ہے، یعنی کہ اب انسانیت کو کسی بھی جگہ پر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انسان کو اپنی منزل حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک مکمل رہنمائی موجود ہے۔ تو آخر میں ہم اس شعر کا اختتام، اس تشریح کا اختتام ایک شعر پر کریں گے۔ وہ شعر آپ لکھ لیں: سارے زمانے کا رہبر ہے، سارے زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نظم نعت کی مشق حل کریں اور اشعار کی تشریح لکھیں۔ پیارے بچوں، جتنا بھی ہم نے کام کر لیا، اب آپ نے نظم نعت کی جو مشق ہے جس میں سوالات ہیں، کثیر الانتخابی سوالات ہیں، اس کو آپ نے حل کر لینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے اشعار کی ہم نے تشریح کی ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ بکس میں لکھ لینی ہے۔